السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے واقعے کو پڑھیں گے۔ کان یومئذ غلاما یافعا لم یجاوز الحلم، ایک کڑیل بچہ تھا، یافعا کڑیل جو جوانی کے بالکل مرحلے پر ہو، لم یجاوز الحلم اس نے بلوغت کو پار نہیں کیا تھا، حلم کہتے ہیں بلوغت کو۔ وکان یسرح فی شعاب مکہ بعیدا عن الناس، اور وہ صبح کے وقت نکل جاتا تھا مکے کی گھاٹیوں میں لوگوں سے دور ہو کر۔ سرح یسرح کہتے ہیں صبح کے وقت نکلنا۔ ومعه غنم يرعاها لسید من سادات قریش هو عقبۃ بن ابی معیط، اور ان کے ساتھ کچھ بکریاں ہوتی تھیں جن کو وہ چرایا کرتے تھے۔ کس کی؟ وہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کی کچھ بکریاں ہوتی تھیں جس کو وہ چراتے تھے۔ کان الناس ینادونہ، لوگ ان کو پکارتے تھے ابن ام عبد کے نام سے۔ بہرحال ان کا نام تو عبداللہ تھا اور ان کے والد کا نام تو مسعود تھا۔ کان الغلام یسمع باخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو سنتا تھا جو کہ اسی کی قوم میں ظاہر ہوئے تھے۔ فلا يأبه لها لصغر سنه من جهة ایک وجہ سے، یعنی وہ سنتے تھے واقعہ اور دو وجہ سے توجہ نہیں دے پاتے تھے۔ فلا يأبه لها تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، ایک تو اپنی عمر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، لصغر سنه اپنی عمر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، ولبعده عن المجتمع المکی من جهة اخرى اور دوسرے مکے کے معاشرے سے دور ہونے کی وجہ سے، مجتمع کہتے ہیں معاشرے کو۔ فقد دأب على ان يخرج بغنم عقبہ، دأب يدأب مانے عادی ہونا، تو وہ اس بات کے عادی تھے، یعنی ان کی عادت تھی کہ وہ عقبہ کے بکریوں کو لے کر نکلتے تھے صبح منذ البکور، صبح پھر وہ نہیں لوٹتے تھے مگر جب رات آ جاتی تھی، یعنی وہ رات کے وقت لوٹتے تھے۔ وفی ذات یوم، ایک دن مکہ کے غلام عبداللہ بن مسعود نے کہلین، کہلن کہتے ہیں ادھیڑ عمر کے شخص کو، دو ادھیڑ عمر کے شخصوں کو دیکھا جن پر سنجیدگی کے نشان تھے، علیہم الوقار، جن پر سنجیدگی کے نشان تھے۔ یتجہان نحوہ من بعید، وہ دونوں انہی کے پاس آ رہے تھے دور سے، یعنی عبداللہ بن مسعود کے پاس دو شخص آ رہے تھے دور۔ وقد اخذ الجہد منہما کل ماخذ، اور وہ حد درجہ وہ مشقت میں پڑ چکے تھے اور وہ حد درجہ پریشان تھے۔ وقد اخذ الجہد، اور ان کو مشقت نے پکڑ لیا تھا حد درجہ۔ واشتد علیہم الظمأ، اور ان دونوں پر سخت پیاس کے آثار تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کے ہونٹ اور حلق سوکھ چکے تھے۔ شفتن کہتے ہیں ہونٹ کو۔ فلما وقف علیہ، تو جب وہ دونوں شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، سلما، دونوں نے سلام کیا اور کہا، اے بچے، احلب لنا من هذه الشیاہ ما نطفئ به ضمنا ونبل عروقنا، ہمارے لیے ان بکریوں میں سے دودھ دہ دو جس سے ہم اپنی پیاس کو بجھائیں، اطفأ یطفئ کو پیاس بجھائیں، اور ہم بل یبل تر کرنا، اور ہم اپنی رگوں کو تر کریں، عرق جمع عروق، رگ۔ تو بچے نے کہا لا افعل، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ بکریاں میری نہیں ہیں، وَأَنَا عَلَيْهَا مُؤْتَمَنٌ، میں تو ان پر امانت دار بنایا گیا ہوں، یعنی میں غلام ہوں، امانت دار ہوں، مجھے اس کی امانت سپرد کی گئی ہے۔ فَلَمْ يُنْكِرِ الرَّجُلَانِ قَوْلَهُ، تو عبداللہ بن مسعود کی بات سے دونوں شخصوں نے برا نہیں مانا، انکر ان کو عجیب سمجھنا یعنی برا نہیں مانا۔ وَبَدَا عَلَى وَجْهَيْهِمَا الرِّضَى عَنْهُ، اور ان دونوں کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی، یعنی اتنا امانت دار شخص خوشی ظاہر ہوئی، بدا یبدو ظاہر ہونا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، دلونی علی شاۃ لم ینزع علیہا فحل، ہمیں ایسی بکری بتا دو، یہ اصل تو ترجمہ ہوگا نزل فحل کہتے ہیں نر جانور کا جفتی کرنا، اصل ترجمہ تو یہ ہوگا جس کو کسی نر مادے نے، جس بکری سے کسی نر مادے نے جفتی نہ کی ہو، لیکن یہاں مفہومی ترجمہ یہ ہوگا ایسی بکری بتا دو جو دودھ نہ دیتی ہو۔ تو بچے نے ایک چھوٹی بکری کی طرف اشارہ کیا جو اسی سے قریب تھی، تو ایک شخص ان میں سے آگے بڑھا
اعتقل کہتے ہیں پیر کو پکڑنا، اور اس کے پیر کو پکڑا اور اس کے دودھ کو یعنی بکری کے دودھ کو اپنے ہاتھوں سے سہلانے لگا، پھیرنے لگا اپنا ہاتھ اس کے دودھ پر، اور وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے، وَهُوَ يَذْكُرُ عَلَيْهَا اسْمَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے نام سے اس پر کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ تو بچے نے دہشت کے ساتھ خوف میں ان کو دیکھا اور اپنے نفس میں کہا وَمَتَى كَانَتِ الشِّيَاهُ الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَمْ تَنْزُ عَلَيْهَا الْفُحُولُ تُدِرُّ لَبَنًا، کیسے وہ چھوٹی بکری جو دودھ نہیں دیتی ہے، یعنی جس کو کسی نر مادے نے جس کو کسی نر جانور نے جس سے جفتی نہ کی ہو، وہ تدر لبنًا کیسے دودھ دے سکتی؟ متى یہاں کیسے کے معنی میں، لیکن ضرع الشاة ما لبث ان انتفخ، لیکن عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بکری کا تھن جو ہے وہ پھولنے لگا، ان انتفخ پھول گیا، وطفق اللبن ينبثق منه ثرا غزيرا، اور دودھ اس سے کثیر مقدار میں، وافر مقدار میں بہنے لگا، انبثق ينبثق بہنے لگا، فاخذ الرجل الاخر، تو دوسرا شخص جو تھا اس نے ایک پتھر کو لیا، مجوفا من الارض، زمین سے، مجوفا برتن بناتے ہوئے، یعنی زمین سے ایک پتھر کو برتن بناتے ہوئے اس شخص نے لیا، وملأه باللبن، اور اس پتھر کو دودھ سے بھر دیا، وشرب منه هو وصاحبه، پھر اس نے اور اس کے ساتھی نے اس دودھ سے پیا، ثم سقیانی معهما، پھر ان دونوں نے مجھے اپنے ساتھ پلایا، وانا لا اکاد اصدق ما ارى، اور میں ابھی بھی تصدیق نہیں کر پا رہا تھا جو میں نے دیکھا کہ اتنی چھوٹی سے بکری اس سے دودھ نکل گیا، ابھی تک تصدیق نہیں کر پا رہا تھا۔ فلما ارتوینا، تو جب ہم لوگ سیراب ہو گئے تو اس مبارک شخص نے کہا دودھ کے تھن سے کہ کیا کہا، انقبض، سکڑ جا، فما زال ینقبض، تو مسلسل وہ دودھ سکڑنے لگا یہاں تک کہ وہ ویسے اسی حالت پر لوٹ گیا جس پر وہ تھا۔ اس وقت میں نے مبارک شخص سے کہا، اس بابرکت شخص سے کہا علمنی من هذا، مجھے وہ قول سکھا دو جو تم نے کہا، تو انہوں نے مجھ سے کہا انک غلام معلم، تم ابھی بچے ہو۔ کانت هذه بدایت قصہ، یہ عبداللہ بن مسعود کا اسلام کے ساتھ ابتدائی واقعہ تھا، یہاں سے اسلام کے ساتھ ان کا تعلق شروع ہوا۔ اذ لم یکن الرجل المبارک، اور وہ بابرکت شخص نہیں تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھی نہیں تھے مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو وہ دونوں ان دنوں میں نکلے ہوئے تھے، نفرہ نکلے ہوئے تھے مکے کی گھاٹی میں، لفرط ما ارهبتهما قریش، اس تکلیف کی وجہ سے جو قریش نے ان کو پہنچائی تھی، اور اس آزمائش کی وجہ سے جو ان پر نازل ہوئی تھی، من بلائن، آزمائش جو ان پر نازل ہوئی تھی، وکما احب الغلام، اور جیسا کہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سے محبت کرنے لگا تھا اور ان دونوں سے اس کو تعلق ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی وہ پسند آ گیا، اعجبہ، پسند آ گیا لڑکا، واکبر امانتہ وحزمہ، اور اس کی امانت اس لڑکے کی اور اس کی ہوشیاری ان دونوں کو بڑی محسوس ہوئی، وتوسم فیہ الخیر، اور ان دونوں نے توسم یتمسم جان لینا، اور ان دونوں نے اس بچے میں بھلائی کو جان لیا۔ لم یمض غیر قلیل حتی اسلم عبداللہ بن مسعود، اس واقعے کو زیادہ وقت نہیں گزرا یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا، وعرض نفسہ علی، اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، لیخدمہ، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا، وضع یضع، رکھ لیا۔ ومنذ ذلك اليوم، اسی دن سے، انتقل الغلام المحظوظ، محظوظ کہتے ہیں خوش قسمت غلام منتقل ہو گیا، کون؟ عبداللہ بن مسعود، خوش قسمت غلام منتقل ہو گیا اونٹ بکریوں کو چرانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی طرف، یعنی بکریاں چرانے سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی طرف وہ منتقل ہو گیا، سید الخلق والامم، امت اور مخلوق کے سردار کی خدمت کی طرف منتقل ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑ لیا، بالکل پکڑ لیا، ملازمت الظل لصاحبہ، جیسے کہ سائے کی طرح بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، فکان یرافقہ فی حلہ وترحالہ، حل ترحال دونوں کہتے ہیں سفر کو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، ان کی رفاقت اختیار کرتے ان کے سفر میں، وَيُصَاحِبُهُ دَاخِلَ بَيْتِهِ وَخَارِجَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے گھر کے اندر اور گھر کے باہر، اِذْ كَانَ يُوقِظُهُ إِذَا نَامَ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے تھے جب آپ سو جاتے تھے، وَيَسْتُرُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کرتے تھے جب آپ غسل فرماتے، وَيُلْبِسُهُ نَعْلَيْهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جوتے مبارک پہناتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا ارادہ کرتے، وَيَخْلَعُهُمَا، اور ان جوتوں کو
کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے نکالتے تھے، خلع یخلع نکالتے تھے، اذ ہم بالدخول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جانے کا ارادہ کرتے، ویحمل له اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو اٹھاتے تھے، ویلج الحجرۃ بین یدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کمرے میں داخل ہوتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں جاتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دی تھی، بالدخول علیہ آپ پر داخل ہونے کی اجازت دی تھی، متی شاء جب وہ چاہیں، جب چاہیں آ سکتے ہیں، والوقوف علی سر اور اپنے راز پر، اپنے رازوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واقف کرتے تھے، من غیر تحرج و تأثم بغیر کسی حرج اور بغیر کسی دقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز پر ان کو واقف کرتے، حتی دعی بصاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ان کو پکارا جانے لگا کہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھید کو جاننے والے،